پاکستانیوں کشمیری کمیونٹی کا 3 ستمبر کو ہائیڈ پارک سے برطانوی پارلیمنٹ اور انڈین ہائی کمیشن تک احتجاجی مارچ کا اعلان۔ کمیونٹی رہنماؤں کے لندن میں پریس کانفرنس۔ لٹا دے جنت وہ میری، وہ امن وہ چمن کا نظارہ، او خدایا لٹا دے کشمیر ہمارا۔ مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے راچ ڈیل ٹاؤن ہال کے باہر احتجاجی ریلی۔ خواتین، بچے اور معذور افراد بھی مودی سرکار کے خلاف سراپا احتجاج۔ کشمیر میں ظلم و ستم پر اقوام متحدہ اور برطانیہ کی خاموشی قابل تشویش ہے، میئر راچ ڈیل کا خطاب۔ کشمیریوں کی حالت زار سے آگاہ کیا۔ سابق ممبر آف یورپین پارلیمنٹ اور حکمران جماعت کنزرویٹو پارٹی کے رکن ڈاکٹر سجاد حیدر کریم کہتے ہیں بریگزٹ کے معاملے پر اگلے ماہ برطانیہ کو سیاسی اور آئینی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ڈیل کے بغیر علیحدگی برطانیہ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ 92 نیوز سے گفتگو۔ پاکستانی کاروباری خواتین کے وفد کی لندن میں UK پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے عہدیداروں سے ملاقات۔ پاک برطانیہ دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ عشائیے میں ملی نغموں نے ماحول گرما دیا۔ برطانیہ میں GCSE کے امتحان کے نتائج کا اعلان۔ اس سال 7 لاکھ طلباء امتحان میں شریک ہوئے۔ اعلیٰ گریڈ حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کی شرح میں نمایاں اضافہ۔ ریاضی اور سائنس کے طلباء پسندیدہ مضمون قرار۔ بھارتی بربریت کے خلاف برسلز میں کشمیر کونسل EU کا دھرنا۔ بھارت کے خلاف نعرے بازی۔ کل پیرس میں مودی مخالف مظاہرے میں بھرپور شرکت کا اعلان۔ جرمنی کے شہر برمن میں بھی کل اوورسیز پاکستانی مظاہرہ کریں گے۔ ناظرین، پابندیوں میں جکڑا مقبوضہ کشمیر۔ ہر شخص چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ظالم بھارت معصوم کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا۔ دنیا کی کوئی ایسی تنظیم نہیں جو کشمیریوں پر ہونے والے ظلم پر چپ رہی ہو۔ عالمی تنظیم جینوسائیڈ واچ نے مودی سرکار کی طرف سے کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ تہلکہ خیز رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ مقبوضہ کشمیر پر قابض بھارتی فوج تشدد، عصمت دری اور کشمیری نوجوانوں کے اغوا کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہے۔ عالمی تنظیم نے متنبع کیا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تصادم کا خطرہ ہے۔ عالمی تنظیم نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ مقبوضہ کشمیر میں مواصلاتی نظام انٹرنیٹ مکمل طور پر بند ہے۔ مسلمان حریت رہنماؤں کو گرفتار اور نظر بند کیا ہوا ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ مقبوضہ کشمیر میں تشدد، جنسی زیادتی، جرم کے بغیر 2 سال تک قید کے واقعات عام ہیں۔ عالمی تنظیم کے مطابق مودی سرکار اور BJP نے سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا، جبکہ ہندوتوا کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ جینوسائیڈ واچ نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ بھارتی فوج یا پولیس کے کسی اہلکار پر کبھی بھی تشدد، عصمت دری یا قتل کا مقدمہ نہیں چلایا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھارت کا اصل چہرہ دنیا کو دکھا دیا۔ نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو میں کہا کہ بہت باتیں کر لیں، مزید بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں۔ کپتان نے دنیا کو مقبوضہ کشمیر میں قتل عام کا راستہ روکنے کے لیے متحرک کردار ادا کرنے سے متعلق خبردار بھی کیا۔ کشمیریوں پر مودی سرکار کے ظلم و ستم پر وزیر اعظم عمران خان مسترب۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے انٹرویو میں کہا، بھارتی درندگی سے دونوں ایٹمی طاقت کے حامل ہمسایوں میں فوجی کشیدگی بڑھے گی۔ کپتان نے نریندر مودی کو ایک بار پھر فاشسٹ اور انتہا پسند قرار دے دیا۔ بولے، بدقسمتی سے میرے امن کے لیے مذاکرات کی پیشکش کو اہمیت نہیں دی گئی۔ خدشہ ہے بھارت مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی کر کے وہاں ہندوؤں کو بسا دے گا۔
वज़ीर आज़म ने खदशा ज़ाहिर किया कि भारत मकबूजा कश्मीर में कोई जाली ऑपरेशन करके पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का जवाब बना सकता है, जिस पर पाकिस्तान जवाब देने पर मजबूर होगा। दो एटमी ताकतें आमने सामने हों तो कुछ भी हो सकता है। ये पूरी दुनिया के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। ट्वीट में वज़ीर आज़म ने लिखा कि कश्मीरियों को तौहीन और तशद्दुद का सामना है। उनके तमाम हकूक सल्ब करके हर किस्म की आज़ादी से महरूम रखा गया है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी भारतीय मजालिम के खिलाफ बरतानिया भर में रैलियों और एहतजाज का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया। लंदन में 3 सितंबर को बॉन्ड पार्क में बरतानवी पार्लियामेंट और इंडियन हाई कमीशन तक एहतजाजी मार्च किया जाएगा। मार्च का ऐलान लंदन की मसाजिद, कमेटीज और तमाम सियासी और समाजी पार्टीज की मुत्तफिका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। बरतानवी पार्लियामान को ईमेल्स और खतूत लिखकर भारतीय दहशतगर्दी की तफसीलात भी फराहम की जाएंगी। इसी पर देखिए वसीम काज़मी की ये रिपोर्ट। लंदन के इलाका साउथ हॉल के मुकामी होटल में आल पार्टीज और ब्रिटिश कश्मीरियों की जानिब से एक प्रेस ब्रीफिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें लंदन और गिरदोनवा के तमाम मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाली मसाजिद कमेटियों के मेंबरान और ओहदेदारान समेत सियासी समाजी तंजीमों के अरकान ने शिरकत की। मस्जिद अबू बकर साउथ हॉल के कारी शफीकुर रहमान इमाम मौलाना नुमान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूह रवा थे, जिसमें मुकामी सहाफियों और दीगर शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर शुरका को तफसीलात से आगाह करते हुए कम्युनिटी रहनुमाओं ने ऐलान किया कि 3 सितंबर के दिन एक एहतजाजी रैली का एहतमाम किया गया है, जो लंदन के मारूफ हाइड पार्क से बरतानवी पार्लियामेंट से होती हुई भारतीय हाई कमीशन के बाहर मुजाहिरा करेगी। प्रेस ब्रीफिंग में इस बात पर भी जोर दिया गया कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती का एक तरीका यह भी है कि हम भारतीय मसनूआत का मुकम्मल बॉयकॉट करें, खाने पीने की अशिया समेत मलबूसात और दीगर घरेलू अशिया को बिल्कुल न खरीदें, ताकि भारत तक ये पैगाम जा सके कि दुनिया भर में मुसलमानों की बड़ी तादाद भारत के इस गासिबाना दहशतगर्द रवैये के खिलाफ सरापाए एहतजाज हैं। इस मौका पर हाजरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह 3 सितंबर को 15 अगस्त की याद ताज़ा की जाएगी और एक बार फिर से तारीख साज एहतजाजी मार्च किया जाएगा, जिसमें लोग बच्चों और खवातीन समेत शामिल होंगे। हम चाहते हैं कि हम जो ये प्रेशर है इसको कंटिन्यू करें और अब हम एक और मुजाहरा 3 सितंबर को करने जा रहे हैं। तो हमें अपील है सब लोगों से जो यूके में कि इसमें भरपूर हिस्सा लें। अपील करता हूँ कि 3 सितंबर को जो मार्च हो रही है उसमें भरपूर हिस्सा लें। सब लोग जो है ना जो अपने बाल बच्चों के साथ आएँ ताकि इस मार्च को कामयाब करें, ताकि मोदी को दिखाएं कि हमारी जो है ना हमारी कोशिश रायगानी इंशाल्लाह जाएगी। 15 तारीख का कामयाब मुजाहरा हुआ कश्मीरियों का, दुनिया को बताया इन्होंने कि हमारा जो हक आज़ादी का है वो लेकर हम रहेंगे। उसी तसलसल को आगे लेते हुए आज हमने फ़ैसला किया, सब पार्टियों वालों ने बालातर होकर हर कश्मीरी ने ये फ़ैसला किया कि 3 सितंबर को पार्लियामेंट हाई पार्क कॉलोनी से लेकर पार्लियामेंट स्क्वायर से गुजरते हुए इंडियन एम्बेसी तक ये जुलूस जाएगा। हाइड पार्क से निकलेंगे हम, रैली हो जाएगी इलाके पार्लियामेंट तक, पार्लियामेंट से निकल के फिर इंडियन एम्बेसी तक। इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद है कि हम सारे यूके में, चाहे हम मुसलमान हैं या ना मुसलमान हैं, चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रख रहे हो, इकट्ठे आवाज़ में आवाज़ मिलकर और दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं कि मकबूजा कश्मीरी कौम अकेले नहीं है। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें जो है सारी ऑर्गेनाइजेशन ने ये तय किया है कि 3 सितंबर को कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए जो है डेमोस्ट्रेशन की जाएगी हाइड पार्क में, फिर पार्लियामेंट हाउसेज जाएंगे, 10 डाउनिंग स्ट्रीट से होते हुए इंडियन हाई कमीशन जाएंगे। हम तमाम कम्युनिटी से अपील करते हैं, चाहे वो लंदन में हूँ, बर्मिंघम में हूँ, मैनचेस्टर में हूँ, स्लाव में हूँ या सराउंडिंग एरियाज में जहाँ भी हूँ, हम उनसे अपील करते हैं कि वो इस मार्च में भरपूर तौर पे शिरकत करें। पेरिस में हमने कश्मीर के हवाले से एक बहुत बड़ा एफिल टावर पे मुजाहरा किया, 2 दिन मुजाहरा होता रहा है। तो 15 अगस्त को वहाँ मुजाहरा था। पाकिस्तानी कम्युनिटी के तमाम जो तंजीमात हैं उनके नुमाइंदगान, उनके लीडर्स मौजूद थे, जनरल पब्लिक मौजूद थी, कश्मीरी एसोसिएशन वहाँ मौजूद थी। तमाम लीडर्स ने वहाँ बड़े पुरजोश तरीके से मुजाहरा किया है। हर इंसान का बुनियादी हक है आज़ादी। ऐसे ही कश्मीर के मज़लूम मुसलमान जो हैं
ان کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی آزادی جو ہے وہ حاصل کریں، اور یہ آزادی حاصل کرنا، اس کے لیے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، یہ یونائٹڈ نیشن جو ہے اقوام متحدہ کے منشور کے عین مطابق ہے اور رولز کے مطابق ہے۔ اس ریلی میں برطانیہ بھر سے مساجد کمیٹیوں اور برطانیہ میں مقیم کشمیری برادری سمیت مسلمہ کو مدعو کیا گیا ہے۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ لندن میں مقیم کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و ستم پر مودی سرکار کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اوورسیز کا کہنا تھا کہ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں ظلم و ستم کی داستانیں رقم کر رہا ہے۔ سرحد پر گولہ باری سے کشمیریوں کو جانی و مالی نقصان ہو رہا ہے۔ شہریوں نے مزید کیا کہا، یہ دیکھتے ہیں۔ ایز اے ہیومن ہون دے ناطے یہ دیکھنا چاہیے انسان نو کہ یہ کتنی بڑی زیادتی ہو رہی ہے کہ اس وقت وہ بار بار خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور روزانہ ایون کہ معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، اور اس دے اتے عالمی دنیا بھی اتنی کوائٹ آ، انہوں اتنا کوائٹ نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت اور انڈین آرمی کو پتہ ہونا چاہیے کہ معصوم بچے کی جانیں جا رہی ہیں، معصوم بچے ہیں بے گناہ اور بوڑھے مرے جا رہے ہیں اور یہ ظلم کر رہے ہیں۔ مودی کو بھی چاہیے کہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھائے۔ بہت زیادتی ہو رہی ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ The Indian Prime Minister Modi he's not doing justice to the Pakistani people, and I believe that the firing on the Indian border and the Pakistani border should be stopped, and there should be actions taken upon it, because innocent people, they're being killed, and that's not right, and I believe that that should be stopped, because everybody has rights and everybody have their own rights, and I believe that he's not doing justice, and that's very wrong. انڈیا کو جو ہے اس کے لیے میسج ہے کہ وہ جو بلا اشتعال جو فائرنگ کر رہے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے، جو معصوم لوگ ہیں وہ مرتے ہیں۔ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اتنی آزادی ہے کہ ہم سب ایک ساتھ رہتے ہیں، اور مودی کو یہ کیا سوچ دیا کہ بار بار جو حملے کرتا ہے، ورلڈ جو UN اور جو بگ پاور ہیں وہ اس کا نوٹس لیں کہ ہمیں یہ بار بار کیوں LOC پر جو ہے نا فائرنگ کرتا ہے۔ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں تو وہ قتل و غارت کرتا ہی رہا ہے۔ کشمیر ہمارا جو ہے نا ہمارا انگ ہے، تو یہ جو مودی سرکار کی طرف سے یا ان کی فوج کی طرف سے جب بھی اٹیک ہوتا ہے بارڈروں پہ، تو یہ بہت غلط بات ہے، یہ غلط کرتے ہیں۔ ساؤتھ ایشیا کے اندر جو سچویشن ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے۔ بات یہ ہے کہ بہت سارے ایشو ظاہر ہے، اس میں کشمیر کا ایشو بھی اس وقت جو ہے کافی برننگ ایشو بنا ہوا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے دونوں ممالک ہیں، ہم بس سب سے اسٹرانگ کنٹریز ہیں ساؤتھ ایشیا میں، اور ہمیں اپنے مسائل جو ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کر کے اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیے، کیونکہ کبھی بھی جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے روچڈیل ٹاؤن ہال کے باہر ایک بہت بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں بچوں، بڑوں، بوڑھوں سمیت خواتین کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کا احوال بتا رہے راجہ واجد اس رپورٹ میں۔ ظالموں کی کر سر کو بھی مر جائے ظالم مودی، جس نے میرے بچوں کو رلایا۔ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے روچڈیل ٹاؤن ہال کے باہر ایک بہت بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں پاکستان اور کشمیری کمیونٹی کے علاوہ دوسری کمیونٹیز نے بھی شرکت کی۔ مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے متعدد افراد نے ویل چیئرز پر بیٹھ کر ریلی میں شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے مختلف قسم کے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جن پر مودی اور انڈین آرمی کے خلاف نعرے درج تھے۔ ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے میئر روچڈیل کونسلر بلی شیرنگ کا کہنا تھا کہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے اس پر اقوام متحدہ اور برطانوی حکومت کی خاموشی ایک سوالیہ نشان ہے۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اقوام عالم اور بالخصوص تمام اسلامی ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر مسئلہ کشمیر کو حل کرنے پر زور دے۔ You can't imagine, and my heart goes out and I feel so angry that we're not able to do anything. And we should stand in support for them. شکر گزار ہیں کہ ہماری جتنی بھی کمیونٹی ہے، پاکستانی ہے، کشمیری ہے، وہ آئے ہیں اور جو ظلم ہو رہا ہے کشمیر کے حوالے سے تو اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ کشمیر میں ظلم ہو رہا اس لیے اسی آئے ہوئے ہیں کہ اس کو روکا جائے۔ I just want to say that Allah subhanahu wa ta'ala tells us in the Quran that we are one ummah, whether you're Kashmiri or not, it doesn't matter.
what matters is that we are one ummah, and the ummah is like one body. So if one part hurts, the whole ummah should feel the pain. It's unfair that they're being using as pawns under people's political powers for their own political means. At the end of the day, they're human, and no one should be treated like this. We all here this morning to stand with Kashmir. We don't like what is happening in Kashmir. We want Indians to free Kashmir. They want freedom, and the freedom should be given to them. جتنی جلدی ہو سکتا ہے کہ کشمیر کو آزاد کیا جائے اور ان کے اوپر جتنے ظلم وغیرہ ہو رہے ہیں ان کو اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کیا کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پوری عالم میں پوری اسلام اور پوری دنیا کو چاہیے کہ انڈیا کے خلاف برسر پیکار ہونا چاہیے. I'm here today to support the people of Kashmir in their bid for freedom. The actions of the Indian government are unacceptable. موجودہ واقعات کے دو پہلو ہیں اور ایک پہلو منفی جس کی مودی قیادت کر رہا ہے اور دوسرا پازیٹیو پہلو ہے جس کی ٹرمپ نے یونائٹڈ نیشن نے اور پاکستان کر رہا ہے. آج کے دن انٹرنیشنل بین الاقوامی دنیا تک ہم یہ میسیج پہنچانا چاہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو کنٹرول لائن کے اوپر دونوں اطراف جو انسانوں کا کلنگ ہو رہا ہے, انسانوں کو مارا جا رہا ہے, ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. کشمیر لو ہے. دنیا چ بسنے والے نہ صرف کشمیری پاکستانی بلکہ انسانیت نہ درد رکھنے والے لوگ آج کشمیریاں نہ درد محسوس کرنے. I think it's wrong like how Indians are harming the Kashmir people of Kashmir, and I think they should stop because it's just genocide and it's like brutal ways they're killing the Kashmiris. مودی کو یہاں سے پیغام دینا چاہتے ہوں کہ ہندوستان کی تباہی کو بچانا ہے اگر تو کشمیر سے اپنی فوجیں فوراً نکال لے ورنہ ہندوستان سارا تباہ ہو جائے گا. کشمیریوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو ختم کیا جائے, اس کو سٹاپ کیا جائے اور کشمیریوں کا کے ساتھ ہم نے یہاں یکجہتی کا اظہار کیا ہے, سولیڈرٹی کا اظہار کیا ہے. ہم سب کا فرض ہے کہ انسانیت کے ناطے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں. مشکل ہے گھروں سے نکلنا, لیکن دیکھیں ہر اس گھر میں جس میں ایک ماں رو رہی ہے, ایک بھائی, ایک باپ, ایک بچہ, ہر ہمیں تو اپنی بات بتانے بھی نہیں آ رہی کہ کس طرح ہم ان کے دکھ کا اظہار کریں. We're all here today to stand up for the atrocities that are happening in Kashmir against all the Muslims in the unfreed area of Kashmir. So what's happening in Kashmir is the Indian troops are taking over the area. So it's similar to the situation with Israelis taking over Palestine. It's the same situation going on in Kashmir. سلام ہے ان سری نگر کے باسیوں کو, ان بیٹیوں کو, ان بیٹوں کو جنہوں نے بھارتی کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لال چوک میں کل پہنچے. ہم ہر قدم پہ ان کے ساتھ ہیں, ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں اور انشاءاللہ ترقی ان کا مقدر ہے اور پاکستان ان کے ساتھ ہے, ہم سب ان کے ساتھ ہیں. احتجاجی ریلی میں کشمیر پر دل چھو جانے والی نظم بھی پیش کی گئی. لٹا دے جنت وہ میری, وہ امن, وہ چمن کا نظارہ, او خدایا لٹا دے کشمیر ہمارا. ریلی میں کشمیریوں کے حق میں اور بھارتی فوج کے خلاف خوب نعرے بازی بھی کی گئی. What we want, when we want, what we want, when we want. شرکا کا مزید کہنا تھا کہ کشمیری بہن بھائی جن تکلیفوں اور اذیتوں سے گزر رہے ہیں وہ بیان نہیں کر سکتے. ان کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مصیبتوں کو دور کرے اور ان کی مدد فرمائے. پچھلے 72 سالوں سے ظلم کی چکی میں پستے کشمیریوں کی آواز کو آج پوری دنیا میں بلند کیا جا رہا ہے اور شاید اب وہ وقت آ گیا ہے کہ کشمیریوں کو آزادی ملنے والی ہے. کیمرہ مین جانان کے ساتھ راجہ واجد, 92 نیوز, راجدل, گریٹر مینچسٹر. مینچسٹر میں مقیم کشمیری نژاد برطانوی ڈاکٹر شارق اور سائنسدان منزہ نے برطانوی ممبر آف پارلیمنٹ ریبیکا لانگ بیلی سے ملاقات کی اور انہوں نے کشمیریوں کی حالت زار سے انہیں آگاہ کیا. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں حالات بہت خراب ہیں. ان کا اپنے والدین سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں. انہوں نے مزید کیا کہا, دیکھیے اعتزاز عاصم کی اس رپورٹ میں. مانچسٹر میں مقیم کشمیری نژاد برطانوی ڈاکٹر شارق اور سائنسدان منزہ نے برطانوی ممبر آف پارلیمنٹ ریبیکا لانگ بیلی سے ان کے آفس میں ملاقات کی. اس موقع پر مسلم کانفرنس برطانیہ کے رہنما محمد بشیر رٹوی بھی ان کے ہمراہ تھے. ڈاکٹر شارق اور منزہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے 17 دن سے ان کا اپنے والدین سے اور رشتہ داروں سے کوئی بھی رابطہ نہیں ہو رہا. کوئی پتہ نہیں کہ وہ کس حال میں ہیں. سائنسدان منزہ نے کہا کہ ان کے والد شوگر کے مریض ہیں, وہ ان کی
जिंदगी के बारे में फिक्रमंद हैं। आलमी मीडिया इस पर उनकी आवाज़ बुलंद करे। मेरे वालिदैन वहाँ हैं, मेरे बहन भाई वहाँ हैं और भी रिश्तेदार हैं, दीगर अहबाब हैं और दोस्त हैं। और ये यकीन नहीं आता कि इस दौर में, इस ज़माने में 17 दिन तक हमारा कोई राब्ता नहीं हो पा रहा है। फ़ोन, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ये कोई तफरीह की चीज़ें नहीं हैं, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो आप जानना चाहते हैं कि आपके वालिदैन खैरियत से हैं, जो सब सुबह उठ के एक रोज़मर्रा की बात है। ईद मनाई गई, हमें पता नहीं है वहाँ हुआ क्या है। और सबसे ज़्यादा जिस बात का हमें तकलीफ़ है कि वहाँ हो क्या रहा है, आप लोग वहाँ कर क्या रहे हैं उन लोगों के साथ। आपने इतना बड़ा फ़ैसला उनके लिए किया, क्या आपने उनसे ये भी मुनासिब नहीं समझा कि आप ये जानें? तो मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये कहना चाहूँगी कि अब अगर आप नहीं जागे, अगर आपसे जो वहाँ के हालात हैं जो आपका दिल नहीं पिघला रहे हैं, तो फिर यकीनन हम बहुत ही बुरे वक्त की तरफ जा रहे हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि बराए मेहरबानी इस पे कोई वो स्टेप लें। कोई रब्ता नहीं है घर वालों के साथ, एल्डरली वालिदैन हैं, उनके पास दवाई है नहीं है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गया तो कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे इमरजेंसीज़ को, कोई पता नहीं है। तो 17 दिन हो गए, काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी एंग्जाइटी है और रोज़ बरोज़ ये हमारी एंग्जाइटी बढ़ती चली जा रही है क्योंकि इसका कोई एंड नज़र नहीं आ रहा। इस मौके पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रबीका लॉन्ग वैली ने कहा कि वो इस सारी सूरत हाल से आगाह हैं और वो इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। And of course there are even greater concerns about the future instability that could be caused in the region with two great nuclear powers, as it were. So it's of the utmost importance for the people of Kashmir and their relatives and communities here in Greater Manchester to bring a resolution to this process and this conflict as soon as possible so that we can ensure that we have stability in the region. इनका वहाँ पर अपने फैमिली के साथ कोई राब्ता नहीं हो रहा, तो इसके लिए इन्हें बहुत परेशानी थी और इनसे मेंबर पार्लियामेंट से मिली हैं ताकि अपने कंसर्न्स उनको बताएं। और जैसे कि रेबेका लॉन्ग ने यकीन दहानी करवाई है कि पार्लियामेंट के इजलास के शुरू होने से ही वो पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन टाइम के लिए भी वक्त मांगेंगी और क्वेश्चन भी करेंगी। और लेबर पार्टी की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें भी वो CLP से कहेंगे कि वो वहाँ पे इमरजेंसी मोशन के लिए दरख्वास्त करें। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने इस अज़्म का भी इजहार किया कि वो कश्मीर में जारी इस जुल्म पर लेबर पार्टी की सालाना कॉन्फ्रेंस में भी आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे। साबिक मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट और हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी के रुकन डॉक्टर सजाद हैदर करीम ने ब्रेक्जिट की मौजूदा सूरत हाल और आने वाले दिनों में क्या तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं, इस पर बात करते हुए नुमाइंदा 92 न्यूज़ राजा वाजिद से क्या कहा, देखिए। Well, we are in the most interesting time in the Brexit debate now, at this moment in time. And during the month of September and October, you will see that we are in a political crisis and a constitutional crisis as well. What comes out of that will determine whether a further extension is provided to the United Kingdom to remain in the European Union and for a general election to take place, or whether we actually find that we leave on October the 31st without a deal. The Prime Minister's situation is very clear, that he is willing to leave without a deal on the 31st of October. I am a Conservative, I have been a Conservative member of the European Parliament, but I do not support that position because it will be an absolute disaster for the United Kingdom and for the people of the United Kingdom. In your question, you put the assertion that Jeremy Corbyn is saying that he is not going to leave without a deal. He is saying that, but his actions are actually providing the exact scenario that is required for the United Kingdom to leave without a deal. You have the far right and you have the far left, both of whom want to see absolute disaster politics taking place in the United Kingdom so that they can then refashion it in their own model, either extreme left or extreme right. We are centrists and therefore we are going to fight this position. We are not supporting a no-deal Brexit. We want the people of the United Kingdom to have a final say on whether Brexit should go ahead and what form of Brexit there should be. And that final say should take place in either a further referendum or in a general election. बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। बरतानिया में GCSE के इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया गया। इस साल तकरीबन 7 लाख नौजवानों ने GCSE का इम्तिहान दिया। GCSE के इम्तिहान में आला ग्रेड हासिल करने वाले तलबा और तालिबात की शरह में नुमाया इजाफा देखने में आया। गुलाम हुसैन अमान की ये रिपोर्ट।
برطانوی میڈیا کے مطابق A گریڈ حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کی شرح 20.8% رہی، جو کہ گزشتہ سال کے نسبت 0.3% زیادہ ہے۔ انگلینڈ، ویلز اور آئرلینڈ میں طلباء کے پاس ہونے کی شرح 67.3% ریکارڈ کی گئی، جو کہ گزشتہ سال سے 0.4% زیادہ ہے۔ GCSE کے امتحانات میں 24.1% لڑکیوں نے A گریڈ حاصل کیا، جبکہ 17.6% لڑکے A گریڈ اپنے نام کر پائے۔ سائنس اور ریاضی کے مضمون میں طلباء و طالبات کی خاصی دلچسپی دیکھنے میں آئی۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد نے ان مضامین کو اپنے نصاب کا حصہ بنایا۔ دوسری طرف سیاحت کے مضمون کو نصاب کا حصہ بنانے میں طلباء و طالبات نے عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ مشکل امتحانات کے باوجود طلباء کے پاس اور اعلیٰ گریڈ حاصل کرنے کی شرح میں بہتری آئی ہے۔ انگلینڈ میں 837 امیدواروں نے تمام مضامین میں ٹاپ گریڈ حاصل کیا ہے۔ فیضان القرآن برمنگھم میں محفل ذکر مصطفیٰ کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان سے آئے ہوئے سید چند پیر شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس محفل میں برمنگھم کی بزنس کمیونٹی سمیت ان کے مریدین نے بھرپور شرکت کی۔ برمنگھم سے دیکھیے عابد قاسمی کی یہ رپورٹ۔ بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ برمنگھم میں ادارہ فیضان القرآن کی جانب سے محفل ذکر مصطفیٰ کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان راولپنڈی سے آئے ہوئے سید چند پیر شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس دوران مقررین نے خطاب کرتے ہوئے ذکر محمد و آل محمد کی اہمیت کے بارے میں شرکاء کو آگاہی دیتے ہوئے کہا کہ محمد و آل محمد کا ذکر عین عبادت ہے، جس کو عام کرنا ہم پر لازم ہے۔ اس دوران پیر سید چند شاہ، مدثر حسین شاہ، واجد علی برکی، مولانا نیاز صدیقی نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ جیسے ملک میں اپنی نوجوان نسل کو دین سے متعارف کروانے کی غرض سے اس طرح کی محافل کا ہونا لازمی ہے، تاکہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ ہم سب کا یہاں پر اکٹھے ہو کر بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو گیا اور ذکر ہو جائے اور ابھی ہوگا۔ تو ذکر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں ذکر کی محفل ہو خوش ہو جاتا ہے، اس کے ملائکہ بھی آتے ہیں، اور جو دل میں خواہشات ہوتی ہیں دینی دنیاوی حاجات اللہ تعالیٰ وہ بھی پوری کر دیتا ہے۔ تمام جتنے بھی برطانیہ کے ٹاؤنز ہیں وہاں پہ محفل ذکر ہوتی رہی، لوگوں نے ملاقات کی، بہت سارے بیماروں نے شفا یابی پائی ہے۔ اہل برمنگھم کو جو حضرات یہاں تشریف لائے ہیں، علماء کرام، بالخصوص نیاز احمد صدیقی صاحب اور مدثر شاہ صاحب جو ان کے ساتھ تشریف فرما ہے، میں دل کی عطا گرائیوں سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آنے کا مقصد یہی ہے کہ ذکر خدا سنیں، ذکر مصطفیٰ سنیں، اللہ کریم کا ذکر کریں گے، اللہ کے محبوب کا ذکر کریں گے، دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ سید چند پیر شاہ جب محفل میں شرکت کے لیے آئے تو تمام شرکاء نے مہمانوں کا بھرپور استقبال کیا۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا۔ آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ۔ بھارتی حکومت کی کشمیر میں بربریت کے خلاف پورے یورپ میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ مظلوم کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف کشمیر کونسل EU نے دارالحکومت برسلز میں دھرنا دیا۔ احتجاجی مظاہرے کی مزید تفصیلات شاہد احمد شاہد کی رپورٹ میں۔ کشمیر کونسل EU نے یورپ میں مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنے کے لیے بھارتی مظالم کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے گزشتہ دنوں سے اپنی مہم تیز کر دی ہے۔ کشمیر کونسل EU نے احتجاجی کیمپوں، مظاہروں اور دھرنوں کے ذریعے اس مسئلے کو دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ یورپی حکام، عالمی اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو خطوط بھیجنے اور ای میل کے رابطوں کے ذریعے اقوام عالم کو اس صورتحال سے آگاہ کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ 23 اگست کو کشمیر کونسل EU مسئلہ کشمیر کے حوالے سے فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ہونے والے مظاہرے میں شرکت کر رہی ہے اور اس کے علاوہ 24 اگست کو جرمنی میں ایک ریلی میں بھی بھرپور حصہ لے گی۔ چیئرمین کشمیر کونسل EU علی رضا سید کا کہنا ہے کہ بھارت بڑے پیمانے پر کشمیریوں پر مظالم میں ملوث ہے اور اس نے گزشتہ 2 ہفتوں سے ان بھیانک مظالم کی انتہا کر دی ہے۔ آج یہ جو دھرنا دیا گیا ہے ایکسٹرنل ایکشن سروس کے سامنے اور EU کمیشن کے سامنے، اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہاں کے عوام تک، یہاں کے انسٹیٹیوشن تک
वो आवाज़ पहुँचाएँ अपने मजलूम बहन भाइयों की जो इस वक्त कैद व बंद की सौतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, 18 दिन हो गए हैं, खुराक की कमी है, मेडिसिन की कमी है। हम इन आलमी बरादरी को की तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि वहाँ जो मोदी फोर्सेस है, जो मोदी फोर्सेस इस वक्त जो प्रिपेयर कर रही हैं जेनोसाइड और वहाँ की जो किलिंग की प्रिपरेशन हो रही है, उसको रोकने के लिए ये अपना एक रोल अदा करें। और कश्मीरी ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा उस वक्त तक जब तक आलमी बरादरी का ज़मीर जो है वो जाग नहीं उठता। इनका मजीद कहना था कि भारत की इंतहा पसंद तंजीमों के गुंडे मकबूजा कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं और उन्होंने कश्मीरी अवाम पर मुजालिम ढाना शुरू कर दिए हैं। कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन बन गई है और हम इस सूरत हाल पर सरापाए एहतजाज हैं। मेरी तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि कल पेरिस के मुजाहरे में शिरकत करें और G7 का अजलास है, 7 मुल्क जो सुपर पावर है उनका अजलास है और उसमें हम भरपूर प्रोटेस्ट करें मोदी के अगेंस्ट कि वो अपनी फौजें श्रीनगर से वापस बुलाए और यूनाइटेड नेशन अपनी फौज तैनात करे, क्योंकि ऐसे ही हालात जब यूगोस्लाविया में हुए थे तो यूनाइटेड नेशन ने अपनी फौज तैनात की थी। We will continue to struggle to free Kashmir according to the international law. भारतीय हुकूमत ने 5 अगस्त को जम्मू और कश्मीर को खसूसी हैसियत देने वाली भारतीय आइन की शिकों 370 और 35A को ख़त्म करके इस मकबूजा खित्ते को भारत का हिस्सा करार दिया है। दुबई में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मारूफ बिजनेसमैन सरदार आसिफ करीम की जानिब से नून लीग UAE के मरकजी सदर चौधरी मोहम्मद अल्ताफ के एजाज़ में शानदार इशाइये का एहतमाम किया गया। इशाइया तकरीब में नून लीग के रुकन कौमी असम्बली एहसानुल हक बाजवा और मेंबर पंजाब असम्बली आज़ाद अली तबस्सुम ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। मजीद अहवाल सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। दुबई में मारूफ बिजनेसमैन सरदार आसिफ करीम की जानब से मुस्लिम लीग नून UAE की मरकजी क़यादत के एजाज़ में शानदार इशाइये का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुस्लिम लीग के रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म इमरान खान की मौजूदा पॉलिसियों पर शदीद तनकीद की। उनका कहना था कि इमरान खान की माशी पॉलिसियों की वजह से मुल्की हालत ख़राब हो चुकी है। इस मौके पर तकरीब के मेहमान खसूसी UAE के सदर चौधरी मोहम्मद अल्ताफ का कहना था कि इमरान खान ने पूरी अपोजिशन को जेल में डाल दिया है, मुल्क इस तरह तरक्की नहीं करते। हज़ारों से पाकिस्तान का इस वक्त बेड़ा गर्क किया हुआ है, जितनी भी अपोजिशन की आदत है सबको अंदर बंद किया हुआ है और कोई काम की बात हो नहीं रही, बस मफरूज़े है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन होना कुछ भी नहीं है। तकरीब के मेहमान खसूसी बहावलपुर चिश्तिया से लीगी MN एहसानुल हक बाजवा और फैसलाबाद से मेंबर पंजाब असम्बली आज़ाद अली तबस्सुम का कहना था कि इमरान खान ने टैक्सों की भरमार कर दी है। गरीब आदमी बेबस है, टैक्स लगाने से माशी बहरान ख़त्म नहीं हो सकता। एक आम आदमी पर टैक्स लगा दिए गए हैं। अगर आपने कोई चीज़ परचेज करनी जानी है तो आप अभी ये नोटिस जारी कर दिया कि 50,000 से ऊपर कोई परचेज करेगा उसके ऊपर टैक्स है। गरीब आदमी की जिसके स्कूल के बच्चों की अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसके ऊपर टैक्स लगा दिया है। मैं समझता हूँ टैक्सों की भरमार कर दी है। इस तरह मुल्क बेहतर होने वाला नहीं है। बेहतर मुल्क होगा आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं और रॉ मटेरियल बढ़ाएं, इंपोर्ट बढ़ाएं, अपनी फैक्ट्रीज लगाएं, इस तरह मुल्क बेहतर होगा। जो गंभीर मसला कश्मीर के हवाले से पैदा हो चुका है उस पर यकजहती ज़ाहिर भी हो और सबकी राय के मुताबिक कौमी हिकमत अमली अपनाई जाए, जिसमें आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर जो है जिस पे इंडिया ने कब्ज़ा कर लिया है बाकायदा तौर पे, अपने इंडिया का उसने हिस्सा ज़ाहिर कर दिया है, उस पर कोई कौमी पॉलिसी जो है वो बनाई जाए। और उसके लिए ज़रूरी है कि अपोजिशन के तमाम कायदीन मियां नवाज़ शरीफ साहब, मरियम साहिबा और शाहिद खाकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह साहब और जितने बाकी कायदीन हैं उनको रिहा किया जाना चाहिए। नून लीग UAE के जनरल सेक्रेटरी गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का इस मौके पर कहना था कि जब तक मुल्क में सिविलियन बालादस्ती नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। पार्लियामेंट का रोल होना चाहिए। जब पार्लियामेंट का रोल होगा, पार्लियामेंट हर चीज़ तयन है, लेकिन पार्लियामेंट को जब पास करते हैं वो गलत करते हैं, फिर बिलडोज फिर जाता है पूरे पाकिस्तान में। आज हालात जो पाकिस्तान के बनाए डंकी राजा साहब ने, ये पार्लियामेंट को पास होने की वजह से अगर पार्लियामेंट का तकद्दस को पामाल ना करते तो आज ये हालात ना होते। मेज़बान सरदार आसिफ करीम ने तकरीब में शिरकत पर नून लीगी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। पहले ही हम लोगों को मान लेना चाहिए था कि इमरान खान मुल्क नहीं चला सकता है, तो इस वजह से सारी इमरान खान की पॉलिसी की वजह से ये महंगाई आई है, नहीं तो यही मुल्क था। उससे पहले मियाँ साहब के दौर में भी यही चीज़ें थी, हमारी जरदारी साहब के दौर में भी यही था।
تو ایسا کیسے ہو گیا کہ ایک دم خان صاحب آئے اور ساری چیز مہنگی ہو گئی؟ سو سارا مسئلہ پالیسی کا ہے۔ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر بات چیت کرتے ہوئے نون لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھے ہو کر قومی پالیسی ترتیب دینا ہوگی، لیکن اس سے پہلے تمام سیاسی رہنماؤں کو رہا کیا جائے۔ تقریب میں مسلم لیگ نون دبئی کے صدر چودھری ظفر اقبال، سینئر رہنما خواجہ عبدالوحید پال، حاجی محمد نواز، مسلم لیگ نون الائن کے صدر راجہ خالد، مسلم لیگ نون شارجہ کے صدر محمد غوث قادری، مسلم لیگ نون اجمان کے صدر چودھری عبدالغفار، نون لیگ کشمیر گلف کے صدر سردار الطاف، جنرل سیکرٹری سید وقار گردیزی اور مسلم لیگ نون آزاد کشمیر گلف کے نائب صدر عرفان یوسف سمیت دیگر رہنماؤں اور عہدیداروں نے شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ جس نے دنیا کو پاگل کر رکھا ہے اس کو نیو یارک کہتے ہیں۔ نیو یارک کے دل براڈ وے پر روزانہ ایک بڑی تعداد میں سیاح آتے ہیں۔ بلند اور خوبصورت عمارات کا یہ شاہکار ہر ایک کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اسے پر دیکھیے ندیم منظور سلیحری کی یہ رپورٹ۔ اس شہر کی چکا چوند روشنیوں کا مرکز ٹائم سکوئر ہے، جہاں ہر سال نو کی تقریبات پر لاکھوں افراد بال گرنے کے منظر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ نیو یارک میں موسم کے ساتھ لوگوں کا مزاج بھی بدل جاتا ہے۔ ایسے ہی خوبصورت اور دلربا مناظر ٹائم سکوئر پر آنے جانے والے کو دیکھنے میں ملتے ہیں۔ موسیقی کے پروگرام بھی معمول کا حصہ ہیں۔ یہاں روزانہ کی بنیاد پر ڈانس کے ساتھ ورزش کے پروگرام منعقد ہوتے ہیں، جس میں نوجوانوں کے ساتھ ہر عمر کے افراد حصہ لیتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ٹائم سکوئر کو دنیا بھر میں پیدل چلنے والوں کے لیے مصروف ترین راستہ بھی کہا جاتا ہے۔ عام دنوں میں روزانہ 3 سے 4 لاکھ افراد پیدل سفر کرتے ہیں، جبکہ 2 لاکھ کے قریب لوگ کاروں اور بسوں کے ذریعے اس روشنی کے دریا کو پار کرتے ہیں۔ دنیا بھر سے امریکہ آنے والے لاکھوں سیاحوں کے لیے نیو یارک آئے بغیر امریکہ کی سیاحت مکمل نہیں ہوتی۔ لوگوں کی حفاظت کے لیے پولیس کے دستے ہر وقت چاقو چوبند رہتے ہیں۔ یہاں پر ہر شخص کیمرے کی نگرانی میں ہے۔ بر صغیر کے عظیم صوفی بزرگ عبداللہ شاہ غازی کے 1289ویں عرس کی 3 روزہ تقریبات کراچی میں جاری۔ تفصیلات دیکھیے خضر اعظم کی اس رپورٹ۔ صوفی بزرگ سید عبداللہ شاہ غازی کے 1289ویں عرس کی تقریبات شروع ہو گئیں۔ عرس کے پہلے روز وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی اور وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے مزار پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ انہی بزرگوں کی وجہ سے یہاں پہ دین اسلام آیا، اور جو بھائی چارے کا، اخوت کا اور امن کا جو سبق، جو درس ان ولیوں نے یہاں پہ دیا، اور اسی کی آج بہت اہم ضرورت ہے۔ اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔